السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دن میں نے خود کو بہت کمزور محسوس کیا جب تنگ دستی کے باوجود میرے بیٹے نے مجھ سے اپنے ہفتہ وار جیب خرچ کا تقاضا کیا۔ پچھلا ہفتہ بہت خراب گزرا تھا۔ کارخانوں میں گیس کی بندش کی وجہ سے کام بند تھا۔ میرا کام بھی ٹھیکے کا تھا، یعنی جتنا کام کر لیتا اتنی اجرت مل جاتی۔ کوئی تنخواہ یا لگی بندھی آمدنی نہ تھی۔ اگر کام مستقل چل رہا ہو تو خرچ کے علاوہ بچت بھی ہو جاتی تھی۔ میرا چھوٹا بیٹا 3 سال کا تھا، ظاہر ہے وہ ان معاملات کو نہیں سمجھ سکتا، مگر بڑا بیٹا پارس 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا اور دوسرے بچوں کے مقابلے میں ذہین اور سمجھدار تھا۔ گھر کے حالات اس کے سامنے تھے۔ اس دن جب اس نے معمول کے مطابق اپنا ہفتہ وار خرچ مانگا تو مجھے حیرت ہوئی بلکہ دکھ ہوا کہ میرا سمجھدار بیٹا گھر کے خراب حالات کو محسوس نہیں کر رہا۔ میں جو یہ سوچا کرتا تھا کہ پارس بڑا ہو کر میرا دست بازو بنے گا، مگر سچی بات ہے اس دن مجھے لگا کہ میں اکیلا ہوں اور مرتے دم تک مجھے روزگار کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گی۔ میں نے ٹھیکیدار سے 2 دن پہلے 1000 روپے ایڈوانس لیے تھے۔ میں نے جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر پارس کی طرف بڑھایا تو اس نے ایک دم سے نوٹ لے لیا۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں اور بولا، پپا زندہ باد، مجھے پتا ہے آپ کے پاس پیسے کم ہیں، لیکن جب بالکل نہیں ہوں گے تو میں آپ سے پیسے کبھی نہیں مانگوں گا، جب تک ہیں لے لیا کروں۔ میں نے بے دلی سے کہا۔ اگلے دن اور مشکل میں گزرے۔ ٹھیکیدار خود مالی مشکلات کا شکار تھا، اس لیے ایک دن وہ چپکے سے غائب ہو گیا۔ اس نے اپنا موبائل فون بھی بند کر دیا۔ میرے گھر میں نوبت فاقوں تک آن پہنچی۔ میں اکیلا اس مشکل میں نہیں گھرا ہوا تھا۔ مجھ جیسے ہزاروں لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے تھے جو فیکٹریوں میں کام کر رہے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، گیس کا پریشر کم ہو چکا تھا، مزدور طبقہ سڑکوں پر نکل آیا۔ میں بھی اس احتجاج کا حصہ تھا۔ ہم اپنے حق کے لیے مظاہرے کرنے لگے۔ پھر ان مظاہروں میں تشدد ہوا۔ پولیس نے جلوس کو روکنے کی کوشش کی۔ مظاہرین مشتعل ہوئے تو پولیس ان پر ٹوٹ پڑی۔ مجھے اس کے بعد صرف اتنا یاد ہے کہ میرے سر پر ایک ڈنڈا پڑا ہے اور میں بے ہوش ہو کر سڑک پر گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھا۔ ان مظاہروں کے نتیجے میں ایک مزدور اتحاد وجود میں آیا تھا۔ وہی لوگ میرا علاج کروا رہے تھے۔ میرے سر کا زخم بہت گہرا تھا، مجھے ہفتوں اسپتال میں رہنا پڑا۔ میں سوچتا تھا کہ گھر کے اخراجات کس طرح پورے ہو رہے ہوں گے۔ ڈاکٹروں نے زیادہ ملاقاتوں اور بات چیت پر پابندی لگا رکھی تھی اور گھر والوں کو منع کیا تھا کہ مجھے پریشان نہ کریں۔ شاید اسی لیے میری بیوی اپنی پریشانیوں کا ذکر مجھ سے نہیں کرتی تھی۔ جب 3 مہینے بعد مجھے اسپتال سے فارغ کیا گیا تو میں ایک دوست کے ساتھ گھر آ گیا۔ اپنے بیوی بچوں کو میں حیران کرنا چاہتا تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی گھر کے صحن میں سلائی مشین پر کام کر رہی ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ مجھے ایک سلائی مشین دلوا دیں، میں بچوں کے کپڑے سی کر کچھ پیسے کما لوں گی، مگر میں ہمیشہ منع کر دیتا تھا کہ ایک تو اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ مشین خرید سکیں، اور دوسرے یہ کہ مجھے یہ بات پسند نہ تھی۔ اب جب کہ ایک بات ہو چکی تھی تو مجھے اتنی محسوس نہ ہوئی، مگر یہ ہوا کیسے، یہ جاننا ضروری تھا۔ میرا اچانک آمد اور مکمل صحت یابی میرے گھر والوں کے لیے بہت خوشی کی خبر تھی۔ باتیں اتنی تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دفعہ میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہ سلائی مشین کب اور کیسے لی، مگر وہ ٹال گئی۔ رات کو کھانے کے بعد میرا بیٹا پارس بے فکر نیند میں سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی تھی۔ میں نے سوالیہ انداز میں بیوی کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، آپ دیکھ رہے ہیں میرے بچے کو؟ ہاں، میں نے آہستگی سے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی اولاد کی توقعات پوری نہ کر سکا۔ یہ اپنے ہفتہ وار خرچے کے لیے تو تمہیں بہت تنگ کرتا ہوگا۔ نہیں، میری بیوی نے فخریہ لہجے میں کہا۔ آپ کے زخمی ہو جانے کے بعد اس نے مجھے بالکل تنگ نہیں کیا، بلکہ یہ اپنی عمر سے بڑا اور سمجھدار نظر آنے لگا۔ آپ پوچھ رہے تھے نا کہ میں نے سلائی مشین کیسے لی؟ پیسے پارس نے دیے تھے۔ پارس نے؟ میرے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، آپ اسے جو جیب خرچ دیتے تھے وہ بالکل خرچ نہیں کرتا تھا۔ اس نے 2 سال تک 1 روپیہ خرچ نہیں کیا، عیدی کے پیسے بھی جمع کرتا۔ آخر ایک دن اس نے جمع پونجی میرے سامنے ڈھیر کر دی، تب مجھے پتا چلا کہ ہمارا بچہ کتنا سمجھدار ہے۔ وہ گھر کے حالات سے باخبر تھا۔ وہ
چپکے کسی برے وقت کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا۔ میری بیوی تفصیل سے بتائے جا رہی تھی اور میں ایک عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ پارس کو میرے حالات کا اندازہ نہیں ہے، جبکہ در حقیقت وہ میرا دست و بازو بننا چاہتا تھا، اور آخر اس نے اپنی عمر سے بڑھ کر اس بات کو ثابت کر دیا تھا کہ بیوی نے مزید بتایا اس نے پارس کی جمع پونجی سے مشین لے لی، بازار سے کپڑوں کے ٹکڑے مل گئے جن سے اس نے بچوں کے کپڑے تیار کر کے فروخت کرنے شروع کر دیے، اور اس سے گھر کا گزر بسر ہونے لگا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ اب آپ میرے تیار کپڑے کو ہفتہ وار بازار میں فروخت کیا کریں، مجھے امید ہے اللہ ہمیں اس کام میں بہت برکت دے گا۔ میری بیوی نے فیصلہ سنا دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ میں نے آہستگی سے اپنے بیٹے کے ماتھے پر پیار کیا۔ واقعی میرا بیٹا میرا سہارا بن چکا تھا۔